جو آپ نے بات کی کہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی، ہم سن رہے ہیں کہ داخلی سالمیت اس وقت جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، میرا خیال ہے کوئی مطلب دشمن بھی کہے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے وہ ہے۔ شفیع جان صاحب، اس پہ پھر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ، کل سہیل آفریدی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں جی افغانستان جو ہے اس کے خلاف ہمیں ثبوت پیش کیے جائیں، یہاں ثبوتوں کی بھرمار ہے، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ یک زبان ایک بیانیہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جو کہ واضح نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ بھی پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ سب سے پہلے عاصمہ صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے ڈے ون سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ ہم ہر ایک دہشت گردی کے خلاف ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی ہے۔ جو بھی دہشت گرد ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات ہوئے، پھر اس کے بعد اسلام آباد کے ایک بند کمرے میں مذاکرات ہوئے۔ تمام تر پروسیس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے نہ کسی نمائندے کو بلایا گیا، نہ حکومت کو اعتماد میں لیا گیا۔ ہمارا تو جو مین گلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ یہاں پہ حکومت ہماری ہے، مینڈیٹ ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ جو سویلین شہید ہو رہے ہیں یا فورسز کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے شہداء ہیں۔ لیکن افغانستان سے کس خلاف ثبوت آپ کو چاہیے؟ افغانستان کے خلاف کون سے ثبوت جو ہے وہ آپ کو چاہیے؟ دیکھنے سے تحریک انصاف کہے گی کہ ہاں بالکل افغانستان یعنی ٹی ٹی اے سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو، کوئی کمی ہے ابھی تک جو ثبوت دکھائے جا چکے ہیں اس میں؟ وہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ عاصمہ صاحبہ، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھے، پروویژنل گورنمنٹ بیٹھے اور مل کے ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے، مل کے آگے چلا جائے۔ ٹی او مگر آر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا قصور ہی کے نہیں ہے۔ ذریعے یہ دیکھیں، اس بات کو آپ سیاق و سباق کے ہٹ کے لے رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس میں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ 20 سال سے آپ وہاں پہ ایک پالیسی کے مطابق ملٹری آپریشن کر رہے ہیں اور اس سے سود مند ریزلٹ ثابت نہیں آ رہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، دہشت گرد بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے فینس لگا دی، فینس کے بعد بارڈر سیکیور ہو جائے گا، بارڈر فینس کے بعد لوگ کیسے یہاں پہ آئے، بارڈر کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ یہ تمام تر سوالات خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیونکہ وہ لائے گئے نا، وہ 40,000 لوگ تو لائے گئے، بسائے گئے، اس طرح وہ آئے، وہ فینس کے ذریعے سے نہیں آئے۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ 9 مئی کی کوشش کا ہے شرجیل میمن صاحب نے کہ 9 مئی کی کوشش کی گئی کراچی میں، آپ کا رد عمل میں جاننا چاہوں گی، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک شرجیل میمن صاحب کا سوال ہے تو سندھ حکومت کا سوال ہے تو وہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے پاس نہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی ویژن ہے۔ ان کے پاس ایک تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے اور عمران خان ہے۔ یہ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، 9 مئی سے شروع ہوتے ہیں، 26 نومبر پہ آتے ہیں، 26 نومبر سے پھر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ قائم کریں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے، آپ نے شرجیل میمن کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ یہاں پہ کوئی تھریٹ تھا تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے عوام کے سامنے نہیں رکھا۔ وہ جو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسیکلی یہ خوفزدہ جو جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کراچی ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں کامیابیاں حاصل کی، اس سے زیادہ کامیابی ہم نے سندھ میں حاصل کی۔ حیدرآباد کے ویژولز آپ نے دیکھے، جاب شوروں کے ویژولز آپ نے دیکھے، کراچی کا باغ جدہ آپ نے دیکھا، نمائش پہ جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی، آپ نے بلدیہ کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ اب کراچی کے جس چوک چوراہے پہ ہم گئے ہیں وہاں ہزاروں لوگ امٹ کے آئے ہیں اور جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں پنجاب سے بھی زیادہ آپ کو وہاں پہ کامیابی ہوئی، کیوں؟ ظاہر ہے آپ لوگوں نے ان کو آنے کی اجازت۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں، میں سندھ کی جہاں تک بات کر رہا ہوں تو ابھی ہم نے انٹیریئر سندھ جانا ہے، اس کے بعد ہم نے لاڑکانہ جانا ہے، لاڑکانے کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے۔ یہاں پہ جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جس طریقے سے یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو لوٹتا ہے، دیکھو کراچی کا مینڈیٹ تو ہمارا تھا، تو آپ نے خیبر پختونخوا میں کب واپس آنا ہے؟ جو آپ کا صوبہ ہے وہاں آپ کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ اور وہاں پہ جو
کرپشن اور باقی چیزیں وہ کب ختم کریں گے آپ؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں گورننس کے حوالے سے ہم دونوں حکومتوں سے آگے ہیں. آپ اس کی ٹینشن بالکل, ہم تیسری دفعہ وہاں پہ حکومت میں ہیں. ہم 17 جنوری کو ہم ہزارہ میں ریلی کر رہے ہیں. ہم نے 25 تک اب جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی. اس کے بعد ہم نے بلوچستان آنا ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ دیکھ لے, سندھ سب سے زیادہ کرپٹ ہے, پنجاب کا اس کے بعد کا نمبر ہے. یہ جو انہوں نے بیانیہ بیان ہوا تھا پنجاب نے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا, اس کو تو ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا. اور ہم نے یہاں پہ ایک بھٹو کے نام پہ جو سیاست ہو رہی تھی اس کو بھی ہم دفن کر چکے ہیں. جی چند صاحب. دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ان الزامات کا, جو پہلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارٹی نے تو بڑا اچھا جیسچر دیا, ان کا استقبال بھی کیا, نہ کوئی لاٹھی چلی, نہ کسی کے اوپر پرچہ ہوا, نہ کوئی کسی کی گاڑی کی شیشے ٹوٹے, نہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کے جو پولیٹیکل مخالفین کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں, ایسا کوئی ایک کام بھی بتا دیں جو ہوا ہو خدا نخواستہ. جہاں تک تعلق ہے جانے کا تو یہ ان کا رائٹ ہے, پارٹی کے پی کے جاتی ہے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ سندھ کے ساتھ ہاسپٹلز کا یا جو وہاں کی یونیورسٹیز کا کوئی کمپیریزن کیا جاتا ہے, یا جو فلڈ کے ریلیٹڈ جو کام ہوئے ہیں, دریائے سوالی ہر دفعہ سیلاب آتا ہے, وہ یقیناً اس کا کوئی کمپیریزن کرتے, وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, سندھ میں یہ نہیں ہو رہا, ہم نے ایس آئی یو ٹی کے مقابلے میں, این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں اتنے ہاسپٹل بنائے ہیں, سندھ میں نہیں ہو رہا. یہ کوئی صحت مند مقابلہ کریں, ان کا رائٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے عوام کے مسائل, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی شاید اس کی طرف دھیان پولیٹیکلی یا ایک جو ہوتا ہے کہ آپ دوسری پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں یا مساق معیشت کریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ سوسائٹی کے اندر عوام بھی سوچے کہ ہمارے لیے بھی کام ہو رہا ہے, اور ہمارے لیے یہ سیاستدان اپنی لڑائی چھوڑ کے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہماری مہنگائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہماری جو زراعت ڈوب گئی ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جو ٹیکسٹائل ملز بند ہیں, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی, اور جو میں سمجھتا ہوں کے پی کے اور بلوچستان اس کی فرنٹ لائن پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ان ٹاپکس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی تقریروں کا مواد بھی اسی میں سے بنائیں, آپ اس کے اوپر ایجیٹیشن. کمی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ داخلی سالمیت کی بات ہو رہی ہے, اور داخلی سالمیت اس وقت بہت اہم ہے. دہشت گردی کی جنگ ہو یا مہنگائی ہو یا یہ کساد بازاری ہو, یہ سب کچھ اس سب کے ایک حصہ بن جاتا ہے. ملک میں اسٹیبلٹی جب آئے گی, جب پولیٹیکل جماعتیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی. کوئی بھی جماعت پینک میں ہو تو ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. پھر ہم آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہ کریں عوام کے مسائل پہ بھی. پرائیویٹ شادیوں میں غمیوں میں سارے بیٹھتے ہیں, پرائیویٹ محفلز میں گپیں لگاتے ہیں, اسمبلی میں آپ جائیں سارے گپس لگا رہے ہوتے ہیں, پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن کیوں نہیں عوام کے ایشوز کے لیے اکٹھے ہوتے؟ عوام جو کرائسس میں ہے اس کا ذمہ دار بھی تو یقیناً ہم ہیں نا. پھر عوام نے ہمیں, تو آپ نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ ویلکم کیا. پی ٹی آئی ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں, مجھے تو ان کی بھی بڑی کامیابی ہے کہ وہاں پہ اچھا. میں سمجھتا ہوں, کراچی میں ہی تھا میں بھی اس دن, اور یقین جانیے میں کراچی میں 2 دن گھومتا رہا ہوں. بینرز بھی ان کے لگے ہوئے تھے, جھنڈے بھی ان کے ہر چرنگی پہ لگے ہوئے تھے, کسی نے ایک جھنڈا نہیں اتارا. اور کسی وجہ کیا تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, کوئی پولیٹیکل روم نکلے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا؟ یہ حق ہے, اگر ہم کے پی کے میں جا کے سیاست کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا حق ہے, نون لیگ کا حق ہے, ساری پولیٹیکل فورسز کا یہ رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے. میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کرنے کی کوشش کی انہوں نے. دیکھیں وہ جب انہوں نے آج 2 دن سے اب یہ لگے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں, تو پھر سندھ گورنمنٹ نے جواب تو دینا تھا, تو وہ جواب دینے کا وہ بھی حق رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس طرح یہ ملک کے مفاد میں یہ لڑائیاں, یہ تانے بازی نہیں ہے. لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ نہیں ملے ان سے, انہوں نے منسوخ کی ملاقات. پہلے تو میٹنگ طے تھی, میں 2 دن پہلے پتہ نہیں یہ آپ پی ٹی آئی, لیکن جب آپ کہیں جی ہم اجرک واپس کر رہے ہیں, ہم سندھی ٹوپی واپس کر رہے ہیں, ہم عزت نہیں جو آپ نے میں دی ہے وہ واپس کر رہے ہیں. یعنی اگر اس جیسچر کا بھی جواب ٹھیک نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی, یا پھر آپ ان کے مطالبات زیادہ ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پنجاب میں انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ ہوا, یا جو بعد میں شیشے توڑنے والی بات بھی جو ابھی ہو رہی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر بھی, سندھ میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا نا. تو آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے آپ انگیج کریں,
آپ پولیٹیکل فورسز کو انگیج کر کے یقین جانیے، میں بار بار کہتا ہوں عوام بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک نیا جو سولر کے اوپر ابھی جو سولر کے اوپر ایک نیا پمپ گرنے والا ہے، جو نیپرا اور انرجی منسٹری جو ٹیرف چینج کر رہے ہیں سولر کا، اور عوام کو ایک نیا بم مارنے لگے ہیں، یہ ایشوز ہیں عوام کے۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں، ہم جلوس آپ جتنے مرضی آپ موومنٹ آپ کا حق ہے، لیکن کیا کے پی کے میں ہر بچہ سکول میں چلا گیا ہے کہ پھر تو یقیناً آپ کو بجائیں آپ ایسے ہاسپٹل جیسے سکول کا ایک ماڈل لے کے جاتے ہیں، وہاں گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ اسلام کو۔ آباد کے اندر درختوں کی کٹائی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے، پورا پاکستان بول رہا ہے اس کے اوپر، ساری سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں۔ اسلام آباد درختوں کی کٹائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پنجاب میں لوگ آلو اور کنو رکھ کے قبریں بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جائیں نا، جو لوگوں کا حاشر مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اگر بات نہیں کریں گی اور صرف موومنٹس کے اور اوپر، جو آپ نے شروع میں کہا ہے جو ہمارے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ تو یقین جانیے کہ 24 آورز اگر سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے ایک ایک ایشوز کا حل نکال کے اٹھیں تو پھر بھی تھوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر بھی داخلی سالمیت کو چیلنجز ہیں، اور کوئی چنگاری خدا نخواستہ ابھری تو اس کو بھی ہوا مل سکتی ہے۔